آپ بھی ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک آخری سوال آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں عابدی صاحب، ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ جنگ ابھی اور لمبا چلے گی، کارن کیا ہے اس کے پیچھے آپ جو کہہ رہے ہیں؟ کہ ایران اس مرتبہ، دیکھیے جو ایران کی جو جنگ ہے نا، یہ اس مرتبہ آریہ پار کی جنگ ہے. 2004 یا 2008 سے تقریباً یا 2002 سے تقریباً جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا ان کے اوپر سینکشن لگانے کا، ان کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اقتصاد کو اور ان کے اس کو خراب کرنے کا، ٹھیک ہے. اور ہر بار ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کبھی ان کے سائنٹسٹ کو مارا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اور ابھی آخر میں آ کے انہوں نے، اور یہ بات یہ آبھاس بلکہ یہ وجہ یہ یقین آیت اللہ امام خامنہئی شہید کو ہو گیا، اور انہوں نے اس کے لیے 20 سال سے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ایک موقع وہ آنے والا ہے کہ جب ہمارے وجود کی جنگ ہوگی. امریکہ اور اسرائیل آخر میں انہوں نے کھل کے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کو رجیم چینج کا مطلب ایران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ایران کو سمیٹ کر رکھنے کے لیے ایران کو مضبوط ہونا ضروری ہے، لیکن مورالٹی کی رعایت کے ساتھ ساتھ. تو میں نے یہ کہا ہے کہ ایران اور یہ جو امریکہ کی جنگ چل رہی ہے یہ لمبی اس لیے چلنے والی ہے کیونکہ جب تک ایران کو پورا یقین نہیں ہو جائے گا کہ اگر وہ مکمل طور پر سیف ہیں، اور وہ شرائط جو بھی آپ المیادین کے سورس کے ذریعے سے آپ دے رہے تھے، جب تک یہ شرائط پورے مان نہیں لیے جائیں گے تب تک ایران جو ہے وہ جنگ کرتا رہے گا. اس کے بعد جنگ کرنے کی ابھی صلاحیت آگے 10 سالوں تک موجود ہے، اور یہ پتا ہے کہ دشمن کے پاس یہ صلاحیت، یا اگر صلاحیت ہے تو یہ ہمت موجود نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی جنگ چلا سکے. کیونکہ ابھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ انہوں نے اسٹریٹجی یہ اپنائی تھی کہ ہم ماریں گے، 2 دن میں قبضہ کر لیں گے اور اس کے بعد کام ختم. لیکن ایران نے جس اسٹریٹجی کو اپنایا ہے اس سے پوری دنیا اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے. ہمت بہت سے ممالک میں نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ وہ ان کے اوپر پریشر ڈالیں کہ اور کھل کے یہ کہہ سکیں کہ تم نے غلطی کی ہے، تمہارے اوپر یعنی ساری ذمہ داری تمہاری گردن کے اوپر آتی ہے. یہ ہمت پیدا ہونا بھی ضروری ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 20 سال سے جو امریکہ کا جو CIA ہے، انٹیلیجنس کی جو ایجنسی ہے، وہ سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. چھوٹی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کو بنا کے 18 اس طرح کی ایجنسیز بنتی ہیں، ٹھیک ہے. ان سب کی جو ہیڈ ہے وہ کون ہے؟ تلسی گبارڈ، ٹھیک ہے، یعنی وہ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہے. انہوں نے رپورٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 20 سال ہر سال جو رپورٹ دی جاتی ہے نیوکلیئر کے بارے میں، ایران کے بارے میں، تو انہوں نے آخری جو رپورٹ دی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران از ناٹ پرسوئنگ نیوکلیئر ویپن، ٹھیک ہے. یعنی ہر سال کی رپورٹ میں جو نتیجہ دیا جاتا ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپن بنانا نہیں چاہتا ہے، وہ نہیں بنا رہا ہے. اور یہ بات یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہیڈ کہہ رہی ہے کس کی؟ جو 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہیڈ ہے، وہ آ کے یہ بات کہہ رہی ہے. ٹرمپ نے کہا کہ نہیں تم کچھ نہیں جانتی ہو، چلو جاؤ، ہم جو ہے وہ جانتے ہیں، ہماری انفارمیشن صحیح ہے. در حقیقت یہ انفارمیشن وغیرہ تو تھی اس کے پاس، اس کا اصل مسئلہ تھا جو جتنے ریسورسز ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا، اپنا تسلط اس کے اوپر ڈالنا، اپنی حکومت چلانا. کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے نا اس کی مینٹلٹی راجیو صاحب یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو یہ برداشت ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ہو. اب میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، اور لوگ اس کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر کی جو یہ سوچ ہے نا وہ اور زیادہ مضبوط ہوتی جاتی ہے. لیکن ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب اس کو جھکنا پڑتا ہے، جب اس کو جیسے کا تیسا ملنا شروع ہو جاتا ہے. آیت اللہ شہید امام خامنہئی نے ابھی آخر کی 3-4 جو انہوں نے اسپیچز دی تھی شہادت سے پہلے، ان میں سے ایک اسپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ فرعون، انہوں نے کہا تھا کہ شداد، بڑے جو ہسٹری کے جو بڑے کیا کہتے ہیں یہ لوگ گزرے ہیں اور ظلم کرتے تھے، یہ لوگ اسی وقت زمین دوز ہوئے ہیں کہ جب وہ اپنی طاقت کے شباب کے اوپر تھے، اپنی طاقت کے سب سے اونچی اسٹیٹ کے اوپر تھے. یہی حال اب آپ امریکہ کا، ٹرمپ کا اور نیتن یاہو کا دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جہاں وہ اپنی کچھ بھی بات کہہ رہا ہے، کتنی گھمنڈی، آپ دیکھتے ہیں نا اس کا ایکسپریشن آپ نے دیکھا ہوگا
کتنے گھمنڈ کے ساتھ کتنی نخوت کے ساتھ یہ باتیں وہ کر رہا ہے, اور اس وقت یہ آدمی گھٹنوں پر آ گیا ہے اور سیز فائر کی باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جنگ بڑھے گی, بڑھتی جائے گی جب تک تم مکمل طور پر زمیندوز نہیں ہو جاؤ گے. یہ ایران نے اعلان کر دیا ہے اور کہیں پر بھی ایران ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ سوچیں کہ کسی ملک کے پاس امریکہ کا کوئی آفیشیل کال کرے بات کرنے کے لیے اور وہ اس سے بات نہ کرے, اس کی کال کو ریجیکٹ کر دے, اس کو اہمیت نہ دے. امریکہ جیسے ملک کا کوئی فون کرے اور فون نہ اٹھایا جائے, کتنے فون کروائے, کتنے لوگوں کو میڈیٹر بنا, اس میں آ کر آپ باتیں کیجئے. اٹلی ہے, فرانس ہے, قطر ہے, سوری آپ کے عمان ہے, اور آگے بات کو, لیکن یہ مکمل طور پر ہم بات نہیں کریں گے. ہمارے شرائط ہوں گے, ہم اپنی شرطوں کے اوپر جنگ بند کریں گے, ورنہ جنگ چلتی رہے گی. اور یہ پتا ہے کہ تمہارا نقصان اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ تم آگے برداشت نہیں کر سکتے ہو. تمہارے ملک والوں کی, تمہاری پارٹی کے لوگوں کی آوازیں نکلنے لگی ہے. جو کینٹ نے وہ راز کھول دیے ہیں کہ اب ان کی برداشت سے باہر ہوئی جا رہی ہیں باتیں. پتہ نہیں, ہو سکتا ہے جو کینٹ کو جو ہے وہ ابھی کوئی سزا دے دی جائے, جس طریقے سے ابھی ان کے ایک آفیشیل کو مارا گیا تھا, نہیں پتا مجھے. لیکن بہرحال ان کے اس کے جو ہے وہ انٹرویوز آ رہے ہیں, اس کے پوڈ کاسٹ آ رہے ہیں, آپ دیکھیں یہ بری طریقے سے پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے یہ انسان, بلکہ پھنس چکا ہے. دھمکی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور ایران اس وقت اس کا موڈ صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم ماریں گے اور مارتے رہیں گے, اور یہ جنگ چلے گی اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. جی 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 بالکل, یہ جنگ لمبا کھینچے گی, لمبا چلے گی, یہ صاف دکھائی دے رہا ہے. اگر ایران کی شرطوں پر اسرائیل اور امریکہ ان کی شرطوں کو مان لیتے ہیں تبھی یہ جنگ رکے گی, ورنہ یہ جنگ چلتی رہے گی. ایران نے اپنا یہاں پر میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں راجیو جی, یہاں پر میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں کہ ایران کی تاکید اس بات کے اوپر, اس کو بالکل دو باتیں ہیں یہاں پر. پہلی بات تو یہ دادا گیری دنیا سے ختم ہونی چاہیے جی, اور یہ بات سب کے ہت میں ہے, ہمارے دیش میں ہے, اور ہمارے دیش کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا فائدہ کہاں پر ہے, ہمارے لوگوں کا انٹرسٹ کہاں پر ہے. ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ ایران سے ہے, جہاں سے ہم سستی گیس لے سکتے ہیں, جہاں سے ہم سستا تیل لے سکتے ہیں, جہاں سے ملک والوں کی جیبوں کے اوپر, ہمارے لوگوں کی, ہماری غریب عوام کی جیب جو ہے اس کے اوپر بھاری اثر نہیں پڑے گا. اور ایران اس کے لیے تیار ہے, ایران نے کئی مرتبہ یہ پرپوزل دیا ہے. اب ہم کو عقل آ جائے, ہم سمجھ لیں کہ ہمارا ہت کس میں ہے اور ہمارے دیش واسیوں کا ہت کس میں ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اے کاش کی یہ بات سمجھ میں آ جائے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دوستانہ ماحول چاہتے ہیں. اس دوستانہ ماحول کو برقرار کرنے کے لیے, اس ریجن کو امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلی چیز جو انہوں نے پہلی شرط لگائی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے امن اور سکون, کیونکہ امریکہ کی جو دوستی ہے, جو دشمنی ہے, وہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنی زیادہ اس کی دوستی خطرناک ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے یہاں سے نکلنے کے لیے بھی $5 ٹریلین کی جو ہے وہ شرط لگا دی ہے. لہٰذا ان کو یہاں سے گزرنا ہے, یہاں سے نکلیں, پھر یہ ایریا یہاں تک کہ ہمارا ملک اور پڑوس کے دوسرے ملک جو ہے وہ وہاں پر امن و امان ہوگا. اور اس پورے ریجن میں, بلکہ پوری دنیا میں جتنی بھی افراتفری ہے, جتنی بھی مشکلات ہیں, اس کی جڑ امریکہ اور اسرائیل ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے, اور یہ جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک دنیا میں کہیں اس جگہ سے یہ بھاگیں گے, دنیا کے کسی اور کونے میں جانے کے بعد یہ افراتفری پھیلائیں گے, وہاں کی عوام کو, وہاں کی جنتا کو یہ پریشان کریں گے. لہٰذا ان کا جڑ سے اکھڑنا اور ان کا جو سپر پاور والا وہ برم ہے وہ ٹوٹنا ضروری ہے اور ضروری تھا. اور آج ایران نے یہ کام کر کے پوری دنیا والوں کو یہ سندیش دے دیا ہے کہ آپ بھی وہی کام کریں جو کام ہم نے کیا ہے. جی جی عابدی صاحب, بہت بہت شکریہ. بہت مہتوپورن باتیں, آپ بہت امپورٹنٹ باتیں آپ بتا رہے تھے.